بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ ہم لوگ رمضان گزار کر اس کے آخری ایام میں پہنچ چکے ہیں، اور آج 27ویں شب ہے جس کے شب قدر ہونے کا بہت بڑا امکان ہے۔ شب قدر کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی مور دین 1000 منتھ، 1000 کی لمٹ نہیں ہے، اس سے زیادہ کتنا زیادہ ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، یعنی منیمم 1000، اس سے کتنے بھی زیادہ، تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کو آپ سال میں کنورٹ کرتے ہیں تو 84 برس 4 مہینے ہوتے۔ آج کل زندگیاں نہیں ہوتی 99% کی، کوئی آدمی ایک آدھ ہی نکل جاتا ہے جو 84 85 کراس کر لے، باقی تو اس سے پہلے نکل جاتے۔ بلکہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی ایج کا جو ایوریج ہے وہ 60 سے 65 کے درمیان ہے۔ خود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی، سیدنا ابو بکر کی عمر بھی تقریباً وہی تھی، سیدنا عمر فاروق کی بھی عمر وہی تھی، تو عام امت کے افراد کی عمر یہی ہے۔ تو ایک رات اگر کوئی عبادت میں گزار دے اور یہ رات اس کو حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب کم سے کم اس نے 84 سال 4 مہینے عبادت کی۔ تو اب جو اخلاص سے کرے گا، للہیت سے کرے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اور اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا کے کرے گا تو اس کا تو اور زیادہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیگر امتوں کے عبادتوں کو پیش کیا گیا کہ بھئی فلاں امت کے فلاں فرد تھا، اس نے 500 سال عبادت کی، اس نے 400 سال عبادت کی، اس نے 800 سال عبادت کی، اس نے 1000 سال عبادت کی، کیونکہ پہلی جو قومیں تھیں ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ خود حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ 1050 سال ان کی عمر تھی، 950 برس تو انہوں نے تبلیغ میں گزارا، تو ایسی عمر کے ہوتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوئی کہ میری امت کی تو میری امت جو ہے 60-65 کے درمیان ہے، اب اس میں سے انہیں بڑا ہونے 15 سال نکل جاتے، تو 65 میں سے 15 نکل گئے تو 85 رہ گئے۔ اب وہ 50 میں سے انہیں اس کو اگر آپ 48 سمجھ لیں تو آدھا تو سونے میں گزارتا، تو رہ گئے 24 سال۔ تو اب 24 سال کو آپ 24 گھنٹے میں کنورٹ کریے تو 24 گھنٹوں میں ہم لوگ کتنی دیر عبادت میں لگاتے؟ 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے ہوتے، 50-55 منٹ ہوتے، میکسیمم 1 گھنٹہ سمجھ لیجیے، تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی ہم اللہ کی عبادت میں نہیں لگا رہے ہیں، سارا ٹائم دنیا داری میں لگا رہے ہیں۔ تو پھر کل قیامت میں یہ امت کے اعمال جب آئیں گے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر فخر کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انی اباحی بکم الامم یوم القیامہ، میں قیامت میں اپنی امت کے اعمال پر فخر کروں گا۔ تو ہمارے اعمال ہی ایسے کہاں ہیں کہ ہم فخر کریں گے؟ وہ دیگر امت کے آ رہے ہیں، یہ دیکھو 500 سال، یہ دیکھو 800 سال، یہ دیکھو 1000 سال، اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھو بھئی آدھا سال، یہ دیکھو پو سال، یہ 6 مہینے، یہ 4 مہینے، ایسے۔ تو اللہ کے رسول کو فخر کیسے ہوگا؟ اللہ کے رسول کو فکر ہوئی تو حضرت اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت کو ہم ایک رات ایسی دے دیں گے
ایک رات اس کو حاصل ہو گئی تو کم سے کم 100 سال کا اس کو عبادت ہو گئی۔ اب جو اہتمام سے کرے، کسی کی زندگی میں 10 راتیں مل گئی 1000 سال، 20 مل گئی 2000 سال، 40 مل گئی 4000 سال، اور اللہ اس کو 50,000 بھی کر سکتے ہیں، 4000 کو 40 بھی اللہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ امت کے افراد کے لیے باعث فخر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے یہ قرآن مجید کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کہتے ہیں ویلیو، تو ایک ویلیبل رات میں ہم نے اس کو نازل کیا۔ کیا ویلیو ہے اس کی؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے؟ خود اللہ نے جواب دیا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کو لے کر، سلامتی کو لے کر، اور اللہ کی طرف سے مغفرتوں و بشارتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ طلوع فجر تک مسلسل اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، عنایتیں اور کرم، مہربانیاں یہ سب نازل ہوتے رہتی ہیں، اور فرشتے لے کے نازل کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت جو بندے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ یعنی رحمتوں کی بارش ہو رہی، جو اٹھا ہوا ہے، بیدار ہے، وہ اس سے جو ہے بھیگتا ہے، اور جو غافل ہے وہ نہیں بھیگتا، انہیں محروم رہتا ہے۔ تو یہ شب قدر یاد رکھیے، اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے۔ ہم لوگ 27 کو کرتے ہیں، لیکن 27 فکس نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کہ شب قدر کب ہے۔ تو بہت سے علماء کرام نے فرمایا کہ کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن میں خود کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو ان دونوں کو ملانے سے پتہ چلا کہ ہو نہ ہو یہ رمضان میں تو ہے، یہ کنفرم ہو گیا کہ رمضان میں ہے۔ تو اب رمضان میں کب ہے؟ تو بعض نے فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے، کبھی بھی ہوتی، لیکن اکثر علماء نے، اس سے زیادہ علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، آخری عشرہ رمضان کا، جو جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، اس میں۔ اس سے زیادہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کے صحابہ کرام کا معمول، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا معمول یہی تھا کہ وہ طاق رات میں اس کو تلاش کرتے تھے۔ طاق رات کا مطلب 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں، اس میں تلاش کرنا ہے۔ یعنی 20واں روزہ ہو گئے بعد جو رات ہوتی وہ 21ویں کہلاتی ہے۔ ہمارے پاس رات پہلے آتی، دن بعد میں آتا، تو 20واں روزہ ہو گیا 21، تو یہ پہلی طاق رات ہے۔ تو اس طرح 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اب بعض اور بھی اس سے زیادہ علماء کی رائے یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، تو ہم لوگ 27 کو سیلیبریٹ کر لیتے، اس کو سیلیبریشن سمجھتے۔ ایسا کوئی سیلیبریشن نہیں ہے شب قدر، بلکہ یہ تلاش کرنے کی چیز ہے۔ اگر یہ مل گئی تو 100 سال کی عبادت مل گئی۔ تو اس لیے اس کو ہم 5 راتوں میں اگر تلاش کریں گے تو کسی نہ کسی رات میں ہوگی، وہ ہماری زندگی میں آ جائے گی، ہمارے اعمال نامے میں آ جائے گی۔ اس لیے اب آج اگر 27 ہے تو 29ویں رات بھی باقی ہے، اس میں تلاش کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اور ایک آسان نسخہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ آپ کی زندگیوں میں آ جائے گی کہ ان آخری ایام میں خصوصاً، اب تو نہیں، اب 2-3 رہ گئے ہیں، لیکن اللہ اگر آپ کو زندگی دے، ہم کو زندگی دے، آئندہ رمضان آئے تو پورے رمضان میں بھی اگر شب قدر ہو تب بھی وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے، اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق جو فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات کا ثواب ہے۔ جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کا مطلب جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھے تو اس کے ساتھ باندھ لینا، اس کو بولتے تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو آدھی رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو رمضانوں میں خصوصاً کہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہماری عشاء تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہو، شروع سے ہم امام کے ساتھ رہیں،
اور ہماری فجر میں بھی ہم امام کے ساتھ رہیں تو پورے رمضان میں کبھی بھی شب قدر آ جاؤ آٹومیٹک ہماری وہ رات شب قدر کی کاؤنٹ ہو جائے گی. اتنا آسان نسخہ ہے, لہذا اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. تو آج بھی رات میں ہم جہاں پر بہت سی عبادتیں کریں اس کے ساتھ فجر کسی قیمت پر ہم سے لیٹ نہ ہو. فجر میں ہم امام سے پہلے وہاں موجود رہے صف میں نماز کے انتظار میں اور امام کے ساتھ رکعت باندھ کے فجر پڑھیں. اس طرح بقیہ 2-3 دن جو رہ گئے ہیں اس میں بھی عشاء کا اہتمام کریں, فجر کا اہتمام کریں, تو اس طرح ہماری یہ شب قدر ہم کو حاصل ہو جائے گی. تو اب یہ آخری عشرہ رمضان کا اس کے 2-3 دن رہ گئے ہیں. پہلا عشرہ تو گزر گیا جو رحمتوں کا تھا, اور دوسرا عشرہ بھی گزر گیا وہ مغفرت کا تھا. لیکن اپنا ہم اگر جائزہ لیں تو کیا ہم سے ایسے اعمال ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے؟ کیا ہم سے ایسے اعمال ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی مغفرت کے مستحق ہو جاتے؟ کیا ہمارے روزے اس لیول کے ہوئے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ کہ اللہ کی نظر میں ہمارے روزے فاقے تو نہیں ہو گئے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن اللہ کے پاس وہ روزہ نہیں فاقہ شمار ہوتا ہے. کیونکہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے. روزے کا مطلب آنکھوں کا بھی روزہ ہو کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو دیکھنے سے رکنا. کانوں کا بھی روزہ ہے جس کو سننے سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنا. اور سب سے بڑا روزہ میرے بھائیوں زبان کا ہے کہ بھئی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. اور ان کلمات میں سب سے بدترین کلمہ ہے وہ جھوٹ ہے. آج ہمارے ماحول معاشرے میں جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ چوری, قتل, زنا, شراب, جوا اس سے بھی بدتر گناہ جھوٹ ہے. دن رات ہم بغیر فائدے کے بغیر کسی اس کے جھوٹ بکتے ہیں. تو کیا اس طرح ہمارے روزے ہوئے ہیں؟ ہر آدمی کو اپنا اپنا پتہ ہے, ہر آدمی کو اپنا اعمال نامہ معلوم ہے. کیا ہمارے روزے ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے جھوٹ نہ بکا ہو, کسی کی غیبت نہ کی ہو, کسی کی برائی نہ کی ہو, کسی کی دل شکنی نہ کی ہو, کسی کو ہم نے کوئی گالی نہ دی ہو؟ جائزہ لو اپنا کیا کیا ہم نے کیا. اگر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی تو بہت قابل مبارکباد ہے وہ لوگ. شاید چند ہی ہوں گے ایسے لوگ, باقی تو اللہ مالک ہے, اللہ حفاظت کرے. تو پھر اب کیسے ہم رحمت کے مستحق ہو جائیں گے؟ وہ روزہ کیسے کاؤنٹ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں, روزہ ڈھال ہے, الصوم جنۃ ڈھال ہے, مگر لوگ اس میں سوراخ کر دیتے ہیں. اب آج کل تو ڈھال اور تلوار تیر کا زمانہ نہیں رہا, یہ سمجھو روزہ گھڑا ہے, لوگ اس میں سوراخ کر دیتے. اب وہ سوراخ کرے بعد کتنا بڑا بھی نہ لاؤ گھڑا نہیں بھرتا, پانی چلے جاتا پورا. تو ایسی روزہ رکھتے لیکن وہ روزہ ضائع ہو جاتا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ پھر وہ کیا ہے, وہ سوراخ کیسا ہو جاتا؟ فرمایا وہ غیبت سے ہوتا ہے. غیبت کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا, وہ جھوٹ سے ہوتا ہے. ہم روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم روزہ رکھ کے غیبت کر رہے ہیں, سوراخ ہو گیا, پورا گھڑے میں سے پانی چلے گیا. تو اب ہمارے روزے بھی صحیح نہیں ہوئے, اور تراویحوں کا تو اللہ ہی محافظ ہے. رات کے تہجدیں ہم سے کتنی ہوئی, کیا ہے اس کا جائزہ لے. تو کیا رحمت کے مستحق ہوئے, مغفرت کے مستحق ہوئے؟ نہیں ہوئے. اب یہ جہنم سے آزادی کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ آخری عشرہ ہے جس میں بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. تو خدا کے لیے ان آخری ایام میں اپنے آپ کو شاپنگوں میں اور گھر کی صفائیوں میں اور عید کی تیاریوں میں لگانے کی بجائے میرے عزیزوں جہنم سے بچنے میں لگائیں, جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ دھوپ, یہ گرمی کچھ نہیں ہے, نامنل ہے. یہ 7 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا جہنم کی آگ کو, تو دنیا کی آگ بنی ہے. تو دنیا کی آگ میں ہم جانا پسند نہیں کرتے. کوئی اپنی انگلی ڈال کے بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو اس سے 7 گنا زیادہ گرم جہنم کی آگ ہے, اس میں کیسے جلیں گے؟ تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس میں خوب کوشش کریں. میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے, خدا کے لیے اپنے کاموں کو کم کر دو, اپنی مصروفیات کو کم کر دو, اہتمام کرو 2-3 دن جو باقی رہ گئے ہیں اپنے اللہ کو راضی کرنے اور جہنم سے آزادی کے لیے. یہ جہنم سے آزادی کا بھی عشرہ ہے, تو اس کے لیے خوب کوشش کرنا چاہیے. اور خاص طور پر میری ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ دیکھیے ہم ادھر ادھر پریشان حال پھر رہے ہیں, وہ عامل کرنے جا رہے ہیں, یہ عامل کرنے جا رہے ہیں, انہیں اچھا پڑھتا, انہیں پھونکتا, انہیں اتارتا, وہ بابا یہ کرتے, یہ بابا یہ کرتے, کوئی کچھ نہیں کرتا, سب اللہ کرتا ہے. اللہ کرنے کے لیے بے چین, ہم ہی دامن نہیں پہلاتے. آخری جو رات ہے, چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں, وہ چاند رات بڑی اہم ترین رات ہے. حدیثوں میں اللہ آسمان اول پر نزول جلال فرماتے ہیں, خود اللہ کی طرف سے فرشتے ندا لگاتے ہیں, حل من تائب
हल मिन साइलिन हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई तौबा करने वाला, आ जाओ, मैं बंदों से खुश हो गया हूँ, रमज़ान ख़त्म हो रहा, तौबा तुम्हारी कबूल कर लूँ। है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत कर दूँ, है कोई मांगने वाला कि उसकी जो है मांग पूरी कर दी जाए। फ़रिश्तों से अल्लाह पूछते हैं, फ़रिश्तों अगर कोई अपनी मजदूरी पूरी कर ले, अपनी ड्यूटी पूरी कर ले, तो उसको क्या देना चाहिए? फ़रिश्ते कहते हैं अल्लाह उसको पूरी उज़्रत देना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों ने पूरा रमज़ान की ड्यूटी पूरी कर ली, अब उनकी उज़्रत देने का टाइम है, और मैं उनकी उज़्रत वो जो मांगेंगे वो दूँगा। अल्लाह देने के वास्ते ख़जाने लेके बैठे हुए हैं, और हमारा हाल ये है कि हम जो है बाज़ारों में फिर रहे हैं और शॉपिंगों में फिर रहे हैं और दूध ढूंढ लेते फिर रहे हैं और नाड़े ढूंढ लेते फिर रहे हैं। अरे खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करो और अपने लिए जन्नत ढूंढो, अपने लिए आखरत ढूंढो, अपने लिए आखरत की कामयाबी ढूंढो और जहन्नम से हिफाजत ढूंढो। ये बड़ी चीज़ है। दुनिया की चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा साल मिल जाएंगी, शॉपिंगा कर पूरे साल हो सकते हैं, कपड़े पूरे साल हो सकते हैं, शिरखोर में पूरे साल हो सकते हैं, घर के पर्दे सफाई सब हो सकती है, लेकिन आखरत बार बार नहीं मिल सकती। आइंदा साल हम जिंदा रहते नहीं रहते क्या मालूम। इसलिए इसको गनीमत समझ के अपने घर वालों को, और औरतें घर की जो बड़ी हैं, मर्द हैं, अपने बाल बच्चों को लेके जो है अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाओ ना भाई। देखो एक हमारे घर पे एक आदमी आया मंगने, उसकी वजह एक पूरी फैमिली आ गई। एक आदमी अपने बीवी को, बच्चों को, इनको सबको लेके मंगने आ गया, तो हम जैसे भी जो है उसको खाली नहीं करते। अरे बेचारा पूरे ख़ानदान को लेके आ गया, कुछ ना कुछ उसको दिया जाए। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है। देने मांगने वालों से अल्लाह खुश होते हैं, नहीं मांगने वालों से नाराज़ होते हैं, और ख़ुद देने के लिए अल्लाह आए हुए हैं। तो ऐसे में अपनी पूरी फैमिली के साथ अल्लाह के सामने दामन को फैलाइए। अल्लाह मायूस नहीं करेंगे, हमारे दामनों को भर देंगे। अल्लाह हम सब के लिए इस रमज़ान को भी मुबारक करे, इस शब क़दर को भी मुबारक करे, और अल्लाह मेरी, आपकी, बल्कि सारे मुसलमानों की इस मुबारक महीने में मग़फ़िरत फ़रमा दे, अपनी रहमत के फ़ैसले फ़रमा दे, और अल्लाह हम सबको जहन्नम से आज़ाद फ़रमा दे, और आने वाली ईद हमारे लिए और सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह मुबारक करे। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।